گیا ہو، نہیں بیٹھتا۔ کہا لیکن یہ میرے کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی قدم پہ بنیاد ہی میں اتنی بڑی کامیابی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس بات کا اقرار جو جمال صاحب نے مسجد میں کر لیا، وہ مر جائے گا جماعتی مگر یہ اقرار نہیں کرے گا کہ ہم کو کسی کی سننے کی اجازت نہیں، کوئی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں، اپنے ہی گروہ کی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ساری اس جماعت کی حقیقت۔ کتنا اچھا کام جماعت کر رہی کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، باپ بیٹے کا مذہب الگ کر دیا، باپ کا الگ۔ تو میں ہوشیار کرتا ہوں 40% لوگ جماعت میں ہمارے ہی تو فرقے کے ہیں سب جو جماعت میں جاتے، لیکن وہ فرقہ ایک الگ ہو گیا اور یہ الگ ہو گیا۔ یہ سب کو ایک کر دینا چاہتے ہیں، اپنی طرف بدعت میں شامل کرنا۔ یہ بدعت ہے۔ جو بات قرآن و حدیث میں اشارے میں بھی نہ موجود ہو، اس کو دین سمجھ کے کرانا بدعت ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور یہی لوگ ساری نظر غیر مسلموں کی طرف توجہ کراتے رہتے تاکہ ہم اندر ہی اندر اپنا کام جاری رکھیں۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، ہمیں کسی بھی غیر مسلم سے شکایت نہیں ہے، بلکہ ہم بے انتہا اچھا کہتے ہیں اس وقت کی حکومت کو۔ اس سے اچھی حکومت نہ ابھی تک آئی ہے نہ پھر آئے گی۔ میری دعا ہے کہ ہمیشہ انہی کی حکومت رہے، کیونکہ انہی میں طاقت ہے باطل سے لڑنے کی۔ یہ باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، چاہے کوئی بھوک ہڑتال کر کے مر جائے اور چاہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کرے یا جو کرے، یہ نہیں بنتے۔ یہ صرف جو فیصلہ حق کا کر لیتے اس حق پہ قائم رہتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ان کی حکومت ہمیشہ رہے۔ اور اب کچھ فرائض ہمارے بنتے ہیں۔ ہمارے فرائض یہ بنتے ہیں، دیکھیے قرآن شریف ہے، اس میں یہ سورہ بقرہ ہے اور پارہ دوسرے کی آخری ورق پہ ہے یہ آیت، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَادَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ دنیا فساد سے بھر جاتی۔ جیسے فرعون پہ کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، نمرود پہ کھڑا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ بات صرف نبیوں کے بارے میں نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ جب کوئی چیز کی اتی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم میں ہی سے اللہ ایک کو چن لیتا ہے اور اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ جب خود کھڑا کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی سمجھ، ویسے ہی سوجھ بوجھ، ویسے ہی اس کو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو اب ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے مجھے یہ کھڑا کر دیا، اب یہ فوراً ہوش میں آ جائے اور اس کام کو اب ہم چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ اب فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور ابھی منہ سے بات ہو رہی ہے، آگے ان کے خلاف جہاد کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اب اگر چوٹ دوسرے کے لگے تو چوٹ نہیں ہے، اپنے لگے تو چوٹ ہے۔ ہمارا دین میں کوئی وارث نہیں بچا، میرے مرنے کے بعد کوئی درس قرآن کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعتیوں نے جو ایک اکلوتی میری اولاد تھی اس کو مجھ سے چھین لیا، اس کا مذہب بدل دیا۔ تو میرا ایک غم یہ بھی ہے۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، ہماری کسی سے نہیں دشمنی، کسی سے نہیں وہ بیر، ہم صرف اور صرف قرآن اور
حدیث کی مانیں گے پوری دنیا ایک طرف، قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا جو، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ہم آپ کو بتا دیں، ہمارے درس قرآن میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں مسجدوں سے اڈے چلا رہے ہیں یہ گمراہ کرنے کے، تو مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہیں ان کو پکڑ کے گمراہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بالکل جیتے جاگتے ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک ہمارے کیا مسجد ہے جس کے امام نور الہدا ہیں، وہ میرے کیا درس میں آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے ہیں۔ ان کو اس مسجد کے امام عدنان ہیں، جنہی نے ان کو یہاں آنے سے روک کر اپنی گروہ میں شامل کر رہے ہیں، کر لیا، وہ ادھر سے آنا انہی نے بند کر دیا۔ اور ایک صاحب اور ہیں جن کا نام جو قریشی برادری کے ہیں، وہ بھی ہمارے کیا، بلکہ میرے کیا نہیں، وہ جہاں کہیں درس قرآن سنتے وہاں جاتے، پڑھے لکھے وہ بھی نہیں ہیں۔ ان کو بھی عدنان نے ریکارڈ توڑوا دی، اس زندگی میں مرکز کا منہ نہیں دیکھے۔ دوستی دیکھیے، یہ انجام ہوتا ہے کہ جب مسجد میں آپ اسی مسجدوں میں ہر وقت جاؤ گے، آؤ گے، یاری دوستی کرو گے، تو پھر دوستی میں بہت کچھ ہو جائے گا۔ انہیں کا چلو یار میرے ساتھ مرکز چلو، وہ انہیں مرکز لے گئے، اور نتیجہ وہ میرے کیا درس قرآن میں آنا انہی نے بند کر دیا۔ ایک نہیں ہزاروں آدمی کھڑا کر دوں گا روتے ہوئے، جن کی اولادوں کو گمراہ کر دیا گیا، جو میرے پاس رونے آتے ہیں۔ تو یہ کھیل چپکے اندر ہی اندر، یہ حقیقت ہے تبلیغ جماعت کی، یہ حقیقت ہے تبلیغ جماعت کی۔ آگے یہ قرآن کی میں آیت آپ کو سورہ بقرہ کی سنا رہا ہوں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو گراں ہے، یعنی ناگوار ہوتا ہے طبیعتاً، اور یہ بات ممکن ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خرابی ہو۔ تو ہم نے اس فرض کو، جو برائی جہاد کہتے ہیں، جد و جہد اور کوشش کو، تو برائی کے خلاف جد و جہد اور کوشش کو اس درجے کی ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس وجہ سے برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے، اب آپ کو بتا دے کہ جہاد ہے کس سے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جہاد ہے کس سے، اور بہت سے لوگ جہاد کی غلط تشریح کرتے ہیں، جاہل ہیں وہ۔ جہاد جو بھی ہو تم میں سے، وہ ہم میں سے ہو اور یا غیروں میں سے ہو۔ یہاں ہم میں سے اور غیروں سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو، جو فتنہ و فساد کرتا ہو، اس فتنہ فساد سے جہاد کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں قتل سے بڑا جرم فتنہ فساد کو مانا ہے، اور فتنہ فساد سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو رہ کے غیر مسلموں سے کی طرف توجہ کرا کے اپنا کام ادھر اندر لوگوں کے مذہب تبدیل کر رہے ہیں، یہی ہیں۔ اور انہی نے ہندوستان سے قرآن کو کنارے کر دیا تاکہ ان کے گروہ کے لوگوں کو اصلیت نہ پتہ چل جائے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے کہ قرآن یہ پڑھ لیں اور یہ بغاوت کر دے کہ تم تو یہ سکھاتے تھے، یہ کہتے تھے، اور یہاں تو یہ ہو رہا۔ ابھی جو جس بات پر فتویٰ دیا اس کی بھی ایک دو باتیں بتائے دے رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ جماعت میں جانا فرض عین ہے۔ ذرا کوئی بھی پوری دنیا سے پیش کرے قرآن یا حدیث کہ قرآن جو فرض عین ہے جماعت میں جانا،
دوسرے یہ کہتے ہیں مولانا سعد صاحب کہ ہدایت صرف ان کو ہے جو مسجد میں دین کا کام کرتے ہیں۔ کہاں سے بولے یہ؟ ہے کسی حدیث میں، ہے کسی قرآن میں کہ صرف ہدایت؟ اور یہ جو دارالعلوم اور ندوہ مدرسے، یہ سب کچھ نہیں، یہ دین کی وہ کرتے تو ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی ان کی ہدایت اور کوئی ثواب ان کو نہیں ملنے کا ہے۔ کتنی غلط باتیں ہیں، کتنی اس میں ہماری حکومت سے التجا ہے، فریاد ہے کہ جلد سے جلد اس کے اوپر پوری دنیا میں بین لگا دے جیسے سعودی عرب میں لگا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔